السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے اس خوفناک اور پراسرار ناول بند حویلی کی 7ویں قسط سنتے ہیں۔ اس وقت میں بہت خوش ہوں، تم سے بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود اس وقت میں صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ 4 الفاظ میں اپنی بات مکمل کروں گی، اس کے بعد تم اپنے کمرے میں جا کر سو جانا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ اصل میں میرے گھر کے ماحول نے میری ذہنی حالت خراب کی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، یوں سمجھ لو کہ میں گھر والوں کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہوں۔ تب میں نے اپنے لیے سکون تلاش کیا اور دوستوں کے ساتھ بھٹکتی ہوئی بھکتی شالہ تک پہنچ گئی۔ پھر رفتہ رفتہ میں جال میں پھنستی چلی گئی۔ غازی آباد میں تم نظر آئے اور طویل عرصے کے بعد میرے دل میں محبت کا احساس جاگا۔ میں نے تمہارے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ وہاں شادی کے ہنگاموں میں تمہارے قریب نہ آ سکی، لیکن میں مسلسل تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر مجھے باقی باتوں کا پتہ چلا تو میں سخت پریشان ہو گئی۔ تمہارے دشمن حد سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ کالے جادو کے ماہر ہیں۔ تم نے اب تک ان کے خلاف جو کر ڈالا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر میں اپنے لیے موت خرید رہی ہوں کہ وہ تم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ وہ اس ادھیڑ پن میں ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارا تحفظ کر رہی ہے۔ بند حویلی میں تو کسی کا سایہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ تم اس طرح وہاں آئے گئے جیسے کوئی عام جگہ ہو۔ تم نے وہاں اگن ستوری کے بت کی گردن اڑا دی، حویلی پھونک کر راکھ بنا دی۔ ایسی کون سی قوت کے ہاتھوں ہوا؟ مگر وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے جو تم چاہتے ہو اور بہت سے مسلمان چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آن کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی اس طاقت کی طاق میں ہیں۔ جو ہی انہیں پتہ چلا وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ لیکن منصور جی، میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اس وقت بھی میں تمہارے لیے چاپ کر رہی تھی۔ تم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے ان کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ انہوں نے کالی پریوار کو خبردار کر دیا ہے۔ وہ سب تمہارے خلاف سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں۔ اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو میں ایسی چال چل سکتی ہوں کہ تم یہاں سے باحفاظت نکل جاؤ۔ دوسری صورت میں وہ تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے۔ تم کسی بھی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ منصور، مجھے اپنا لو، مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے چلو، میں تمہیں راج کرا دوں گی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے فریدہ، تم بری نہیں ہو، شکار ہو گئی ہو۔ کاش تم ٹھیک ہو جاؤ، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری پیشکش تمہارے حق میں ہے، اسے مان لو، ورنہ تمہیں شدید نقصان ہوگا۔ ایک بڑا نقصان تو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ میں نے کسی خیال کے تحت اسے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے گردن اٹھا کر مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا خیال درست ہے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی شکتی ضرور ہے جس کے سہارے تم کالی شکتی سے ٹکر لے رہے ہو۔ سچ بتاؤ، تم پاکستان سے کوئی ایسی چیز لے کر آئے ہو جس نے تمہیں بچا رکھا ہے؟ دماغ خراب ہے سب کا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسی کہانی موجود ہے۔ ایک بات میرے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے کہ انہوں نے کسی خاص وجہ سے میرے ساتھ رویے میں نرمی کی ہے۔ کیا وہ خاص بات تم مجھے بتا سکتی ہو فریدہ؟ مجھے نہیں معلوم، بس اتنی بات سنی ہے میں نے کہ تمہیں یہاں کسی بڑی ہستی کا سہارا مل گیا ہے۔ اگر تم یہ بتا دو کہ کون تمہارا ساتھ دے رہا ہے تو ان کے جل ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سلطانہ کو ساتھ لے گئے ہیں، کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ وہ ان کی اپنی ہے، اس کے پتا نے اس کو حفاظتی حصار میں دے رکھا ہے، باندھ رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اسے جادو کے خول میں بند کر دیں گے تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے تمہارا بہت وقت لے لیا فریدہ، چلتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم نے مجھے ایک آزمائش میں بھی ڈال دیا ہے، دیکھو اب مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، دل ڈوب رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ سلطانہ کو پکڑ کر لے گئے تھے، پھول بھی لے گئے تھے، کیا سلوک کریں گے وہ اس کے ساتھ؟ دوسرے دن شیخ مختار میرے پاس آئے اور بولے،
وہ बांकेधर जी ने बुलाया है। मुझे? मैंने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। हाँ, कहा है कि साथ ले आऊं। 12 बजे वहां पहुंचना है। ठीक 12 बजे मैं शेख मुख्तार के साथ बांकेधर की कोठी में दाखिल हो गया। एक मुलाजिम ने पास आकर कहा, तुम जाओ शेख जी, मेहमान आए हैं। बड़ी बदतमीजी की बात थी, लेकिन शेख मुख्तार फौरन वापस मुड़ गए थे। आओ साहब जी, मुलाजिम ने कहा। मैंने पोरिच में खड़ी वो लैंड क्रूजर देख ली थी जो गिरदो गुबार में अटी हुई थी। मेरे जहन में फौरन स्वामी धर्मानंद सागर का ख्याल आया था, और मेरा ये ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। राम मनोहर और बांकेधर का पूरा खानदान ड्राइंग रूम में जमा था, और एक कुशादा तख्त पर एक खौफनाक सूरत भराई चमान थी। वो कोई 7.25 फीट लंबा चौड़ा बदन, काले से चमकदार बाल, सफ़ेद धोती, कुर्ते में मलबूस, हाथों की उंगलियों में जगमगाती अंगूठियां जो यकीनन हीरो की थीं, सीने तक लटकी स्याह दाढ़ी, गर्ज बिल्कुल मुनफरिद शख्सियत थी। चरण छुओ स्वामी महाराज के, बांकेधर बोला। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, मैंने सर्द और भरपूर लहजे में कहा। मुझसे पहले बोलने की दोबारा कोशिश मत करना बांके, स्वामी की आवाज़ गरजदार थी। जय स्वामी जी, जय महाराज की, बांकेधर कांप कर बोला। बैठ जाओ बालक, ये हिंदू धर्म में एक तरह की ताज़ीम है और कुछ नहीं। बैठो। किस कुर्सी पर बैठूं? मैंने अजीब सवाल किया। अभी तो मन चाहे जहां बैठ जाओ, पर तुम्हारे लिए ऊंचा सिंहासन तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया और तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई कि संसार में शक्ति राज है, जो जितना बलवान इतना महान, तुम्हें भी ये शक्ति मिल सकती है। जब तुम यहाँ से पाकिस्तान जाओगे तो लोग तुम्हारी शान देखकर रश्क करेंगे, भीड़ लग जाएगी तुम्हारे घर के बाहर, बड़े बड़े सुतून तुम्हारे आगे आकर झुकेंगे और तुम्हें याद करोगे कि हिंदुस्तान से कुछ लाए हो। अब भी आंख मिलाए खड़े हो महाराज से। अरे इतनी इज्जत तो बड़े बड़े वजीरों और जागीरदारों को नहीं मिली। चलो घुटनों के बल बैठ जाओ स्वामी जी के चरणों में। बांकेधर ने फिर बकवास की। स्वामी की सुर्ख आंखें इसकी तरफ उठ गईं। बांकेधर थर-थर कांपने लगा। इसने दोनों हाथ जोड़े और कांपती हुई आवाज में बोला, क्षमा क्षमा करते महाराज, हमें बात करने दे बांके, धर्मानंद ने नर्म लहजे में कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हम बड़ा ज़रूरी चाप छोड़कर आए हैं बालक। साल में हम एक चाप करते हैं, अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। हम यहाँ के वासियों के जीवन की रक्षा के लिए ये चाप करते हैं कि वो जीवत रहें, सुखी रहें, खाना खराब न हो, झगड़े फसाद न हो, काली माँ इन पर मेहरबान रहे। मगर तेरी वजह से हम चाप छोड़कर आए हैं। इन निखट्टुओं ने खबर दी है कि तू काबू में नहीं आ रहा, सो हमने सोचा कि तू नादान है, बात को समझ नहीं रहा है, कोई अच्छी तरह तुझे समझा भी नहीं रहा। हमने सोचा कि चाप बाद में कर लेंगे, पहले इस खौफनाक भयानक तूफान को तो रोकें जो बहुत से इंसानों का जीवन निकलने के लिए मुंह खोल रहा है। ये तूफान तेरी वजह से सर उठा रहा है। देख, हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए इस फन को दफन न होने देंगे और खून की नदियां बहा देंगे, पर तू इंसान बनकर सोचे तो बहुत सौ का जीवन बचा सकता है। आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहें, मैंने तो टोक लहजे में कहा। हाँ, पाप तेरे पिता ने किया था, ठाकुर परिवार के मुंह पर कालक मली थी, इसे धोखे से मुसलमान करके इससे विवाह कर लिया और जब मुश्किल पड़ी तो छोड़कर भाग गया। क्या ये अच्छी बात थी? आप मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम हैं। मोहब्बत के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानते होंगे। मोहब्बत दो तरफा होती है, जब दोनों एक दूसरे के दिल में उतर जाते हैं तब 3 धर्म छोड़े जाते हैं स्वामी जी। मुसलमान ठाकुर खानदान की बेटी हुई थी, नासिर अब्दुल्ला ने 3 नहीं छोड़ा था, बहकाया था इसे इसने। अरे लड़कियां तो गाय हुए हैं, माता पिता के आंगन में तुलसी का झाड़, अपनी मासूमियत में वो फरेब खा गई और इसने फायदा उठा लिया। स्वामी जी, मैं सुल्ताना का बेहद एहतराम करता हूँ, इन्हें अपनी माँ का दर्जा। इससे कहो कि जबान बंद कर ले स्वामी जी, हम इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। इससे कहो कि दूसरी बार इसे सुल्ताना ना कहे, इसका नाम सरोजा था, वो अब भी सरोजिनी है। बांकेधर बोला। धर्मानंद सागर गहरी सांसें लेने लगा।
پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے باقیدار، دوبارہ کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا اور تم آزاد ہو، گھر میں ہے تمہارے، پکڑ لو اسے، گولی مار کر پھینک دو اس کی لاش بیچ چوراہے پر، نام ہو جائے گا ٹھاکر پریوار کا، باپ نے بیوہ کیا ٹھاکروں کی بیٹی سے، ٹھاکروں نے بیٹا مار ڈالا، چلو جو من چاہے کرو، ہم تو چلتے ہیں۔ دھرمانند اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو سب چیخ پڑے، ارے نہیں سوامی مہاراج، بیٹھے مہاراج، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے مانیں گے، بس اس سے کہیں میں کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ ہاں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس کے پاؤں کا ناخن بھی ٹوٹا تو وہ فساد ہوگا کہ سن 47 کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ 100 مسلمان مارو گے تو 20 ہندو بھی مریں گے، اور جتنے ہندو مریں گے وہ سب تمہارے حساب میں ہوں گے۔ آپ بیٹھیں تو مہاراج، آپ، باقیدھن نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ سوامی نے حقارت سے اسے دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد باہر سے لینڈ کروزر اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت وہاں موجود ایک معمر عورت نے کہا، رام منوہر، بچے کو شیخ مختار کے گھر چھوڑ آؤ، پوری احتیاط سے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ جی موسی جی، رام منوہر نے کہا۔ تمہیں ان لوگوں نے بلایا تھا بچے؟ اس بار اس معمر عورت نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی بولی، بالکل چنتا مت کرنا، تمہیں ہاتھ رت واپس پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد بھگوان جانے اور تم جاؤ رام منوہر۔ رام منوہر نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کار میں لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے مکمل خاموشی اختیار کی تھی، میں نے بھی کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے شیخ مختار کے گھر پر اتار دیا اور اسی خاموشی سے واپس چلا گیا، لیکن شیخ مختار کے گھر کے دروازے پر مجھے ایک شکل نظر آئی جسے دیکھ کر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ رفیع اللہ تھا۔ میرا رواں رواں خوش ہو گیا۔ وہ بھی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا اور دیر تک لپٹا رہا، کچھ کمزور نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بالکل A1، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اجازت مل گئی؟ پکی؟ کیسے؟ جس دن سے تم آئے ہو اس دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، پہلے تو کوئی لفٹ نہیں ملی، لیکن جب بھوک ہڑتال کرنے والوں میں دادی اماں بھی شامل ہو گئیں تو سب نے ہار مان لی۔ ارے کیا مطلب؟ دادی اماں کا خیال تھا کہ بچہ یعنی کہ میں بس 2-3 دن میں بھوک سے مر جائیں گے، لیکن ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تسلیم زندہ باد بڑی مہارت سے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی رہی تھی، ورنہ سدھار گئے ہوتے ہم دنیا سے۔ پھر دادی اماں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 دن سچ مچ کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن ان کی حالت بگڑی تو شفیع اللہ چت ہو گئے اور اجازت مل گئی۔ تمہیں دیکھ کر کلیجہ بڑھ گیا ہے رفیع اللہ، یہاں میری ان سے مسلسل جنگ جاری ہے، ان سے خوف زدہ ہوں، نہ میں نے ہار مانی ہے۔ آؤ اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شیخ مختار گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر والوں کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ فریدہ البتہ نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے تمام باتوں سے زیادہ رفیع اللہ کے آنے کی خوشی تھی اور میں کریت کریت کر ہاتھرس کے حالات پوچھ رہا تھا۔ دادی اماں، رمضان خان کے گھر والوں کو ہاتھرس لے آئی ہیں، اکرام تو ساتھ ہے ہی، انہیں رمضان خان کا غم تو ہے لیکن کوئی اور تکلیف نہیں ہے، نہ دادی اماں نے ہونے دی ہے۔ ویسے آفتہ بیگم کو سمجھنا بے حد مشکل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بات پسند کرتی ہیں اور کون سی ناپسند۔ یہ واقعی سچ ہے، رفیع اللہ نے کہا۔ تسلیم ٹھیک ہے؟ آخرکار میں نے وہ پوچھ لیا جو سب سے پہلے پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہیں سکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اسے کوئی تعویذ دیا تھا نا؟ اسے جان سے لگائے پھرتی ہے، باقاعدہ نماز شروع کر دی ہے محترمہ نے۔ دادی اماں اس بات سے بہت خوش ہیں۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی لیکن میں پی گیا۔ رفیع اللہ واحد ساتھی تھا جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ چنانچہ یہاں پیش آنے والے واقعات بتاتے ہوئے میں نے اسے فریدہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ رفیع اللہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ دیر تک اس کی آواز نہ نکلی۔ پھر اس نے کہا، وہاں غازی آباد میں نے تمہیں فریدہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بگڑی ہوئی لڑکی ہے، لیکن اس حد تک؟
یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ وہ اس حد تک بگڑ چکی ہے۔ بڑا افسوس ہوا یار، کیونکہ شیخ صاحب بہت شریف آدمی ہیں۔ پھر میں نے باقی در کے یہاں پیش آنے والے واقعات بتائے تو رفیع اللہ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، پتہ نہیں اب لوگ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ویسے سوامی بڑا خطرناک آدمی ہے، بہت سے ہنگاموں کا خالق، پورے ہندوستان میں جہاں چاہے فساد کرا سکتا ہے، حکومت تک اس سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ویسے تمہارا اب کیا ارادہ ہے منصور؟ وہی جو پہلے تھا، یقین کرو میں ہاتھرس چھوڑ کر قجادر کی حویلی میں اسی لیے گیا تھا کہ وہاں رہائش اختیار کر لوں۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ مہمان بن کر تمہارے پاس آیا تھا، مگر بلائے جان بن گیا۔ اب بھی میں تم لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں تقدیر گھیر گھار کر کسی نہ کسی رشتہ دار کے پاس لے آتی ہے۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ دہلی میں شیخ صاحب کے لیے عذاب بنوں گا۔ قجادر فیملی نے بلایا تھا، میری رہائش کا بندوبست بھی اسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن 2 دن بعد اشوکا کی سیر کرا کے انہوں نے شیخ مختار کے سر منڈ دیا۔ میں بتاؤں کیوں؟ رفیع اللہ بولا۔ کیا خیال ہے تمہارا، بتاؤ؟ یہاں ان کی اعلی کار فریدہ ہے، جس کی ذمہ داری ہوگی کہ تم پر نگاہ رکھے۔ یہ کالے جادو والے لوگ ہیں، پہلے ان کے ایمان کالے ہوتے ہیں، پھر دل کالے ہو جاتے ہیں۔ اس نے تم پر اپنی محبت کا جال اس لیے پھینکا ہوگا کہ ممکن ہے کہ اس کا خیال یہ ہو کہ تم اس کی محبت قبول کر لو گے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تمہارے دل میں چھپا راز بھی انہیں معلوم ہو جاتا، اور اگر فریدہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کر لیتی تو پھر وہ تم سے وہ کرا لیتے جو چاہتے تھے۔ تو بڑا بکرات ہے بھائی، لیکن میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان کے سارے ہتھ کنڈے ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ خوفناک آتماؤں کا مرکز قجادر کی حویلی تمہارے جوتوں کی خاک کیسے ہو گئی؟ غازی آباد میں وہ تمہیں گنگا میں پھینکنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ ان کا یہ خیال ان حالات کی روشنی میں بچا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ طاقتیں ہیں جن کے سامنے کالا جادو ناکام ہے۔ سوامی کا اس معاملے میں اور اس کام میں اتنا ملوث ہونا کہ تم سے ملنے دہلی آئے، خاص طور سے اس وقت جب وہ اپنا مشہور زمانہ چلا کاٹ رہا ہو، اسے چھوڑ کر دلی آیا، اس کے پس پردہ کوئی معمولی بات تو نہ ہوگی۔ ویسے یہ مزے کی بات ہے کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ قجادر خاندان میں سوگ پڑ گیا ہوگا، اس سے سب اتنے ہی خوف زدہ رہتے ہیں۔ ارے ہاں، وہ لڑکی سر کہاں ہے؟ وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئی۔ ہاں، اس نے آغاز تو بڑے زور و شور سے کیا تھا، پھر ایک دم اسکرین سے آؤٹ ہو گئی۔ میرے خیال میں فریدہ کی وجہ سے، شاید اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں فریدہ بھی موجود ہے۔ ویسے فریدہ کا کردار کچھ دیر کے لیے میں ادا کر لوں تو کوئی حرج ہے؟ رفیع اللہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یعنی اگر میں پوچھوں کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے تو کیا تم بتاؤ گے؟ فی الحال کچھ نہیں ہے، ذہن میں کچھ نہیں جانتا تھا اس بارے میں۔ سلطانہ میرے سامنے روتی ہوئی آئی، پھر ساری کہانی کھلی۔ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے جس کی روح کو ان لوگوں نے اپنے ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اسے ایک قبر دے کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ بس اتنی سی خواہش ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ کوئی سبیل نکال دے، اور جس سے میں نے آس لگائی ہے وہ ایک نہیں بے شک 1,00,000 سبیلیں نکال سکتا ہے۔ بس مجھے اس کے کرم کا انتظار ہے۔ رفیع اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یار مجھے ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھنا، اس نیک کام میں تم سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، رفیع اللہ، ابھی میرے یہاں قیام میں کافی وقت باقی ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے وہ پھول گھبرا کر غلط وقت پر سلطانہ کو بلا لیا، اور شاید وہ مشکل میں پڑ گئی۔ میں کوششوں میں مصروف رہوں گا، لیکن اس کے لیے دلی یا ہاتھرس ایک جیسے ہیں۔ فی الحال میں دلی میں ہی رکوں گا۔ ممکن ہے کہ بانکے دھر یا کوئی اور مجھ سے رابطہ کر لے، لیکن شیخ مختار کے گھر نہیں رہنا چاہتا۔
وہ بیچارے واقعی شریف آدمی ہیں۔ پھر کیا کریں؟ رفیع اللہ بولا۔ ہوٹل بہت مہنگا پڑے گا، کسی چھوٹے محلے میں کرائے کا گھر لے لیں تو؟ کوئی حرج نہیں ہے، میں تلاش کر لوں گا۔ ہاں، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ شیخ مختار آ گئے اور مجھ سے وہاں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں تفصیل بتائی اور وہ ان کے رویے پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ شیخ مختار مسکرا کر خاموش ہو گئے تھے۔ فریدہ اس دوران بالکل غیر حاضر رہی۔ کسی نے بتایا کہ اس کی کسی گہری دوست کی شادی ہے، کچھ دن وہاں مصروف رہے گی۔ دوسرے دن میں اور رفیع اللہ ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک جانی پہچانی جیپ شیخ مختار کے گھر کے سامنے آ کر رکی اور رفیع اللہ کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ترویدی؟ میں نے بھی ترویدی کو جیپ سے اترتے دیکھا۔ اس نے بھی ہم دونوں کو دیکھ لیا اور تیر کی طرح ہمارے پاس آ گیا۔ پھر چاروں طرف دیکھ کر بولا، یہ اچھی بات ہے کہ تم اکیلے مل گئے، بلکہ یہ بھی اچھا ہے کہ رفیع بھیا بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک سندیش لایا ہوں اور مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ تمہیں سندیش پہنچا کر فوراً یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ میں گھبرا رہا تھا کہ پہلے شیخ جی سے مغز ماری کرنی پڑے گی، پھر تم سے بات کر سکوں گا۔ بتائیے ترویدی جی، کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے پوچھا۔ بہت بھاگیوان ہوتے ہیں وہ جن کے نام سوامی دھرمانند جی کوئی سندیش بھیجیں۔ کیا سندیش ہے؟ میں نے پوچھا۔ بلایا ہے انہوں نے تمہیں، تیل تلیا بلایا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے وہاں جا کر ان سے مل لو۔ کیا ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اکیلے جاؤ گے؟ ہاں، رفیع بھیا کو ساتھ لے جا سکتے ہو، یہ راستے بھی جانتے ہوں گے۔ مجھ سے صرف سندیش پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، جواب کے لیے نہیں۔ میں بس چلتا ہوں۔ ترویدی جیپ کی طرف بڑھا اور اسے اسٹارٹ کر کے ہوا ہو گیا۔ ترویدی کی جیپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ٹھنڈی سانس لے کر رفیع اللہ کی طرف دیکھا اور پھر کہا، مجھے تو یہ ترویدی بہت پراسرار لگتا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ بس منصور بھیا، یہاں سارے ہی پراسرار ہیں۔ میں بڑا شرمندہ ہوں تم سے۔ ہم تمہارے ہاں آتے ہیں تو تم ہمیں جانے کہاں کہاں سیر پر لے جاتے ہو، مزے مزے کے کھانے کھلاتے ہو، اور یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت سے دلوں میں یہ بات ہے کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں اور جس قدر جلد ممکن ہو چلا جاؤں۔ وہ تو کسی نے مجھ پر ذمہ داری ہی دوسری ڈال دی ہے۔ مجھے اس شیطانی کھیل سے نمٹتے ہوئے ہر صورت سلطانہ کی لاش کی تدفین کرنا ہے۔ ویسے رفیع اللہ، قدرت کے اس مظاہرے سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ 20-25 سال پہلے دنیا سے چلی جانے والی سلطانہ آج بھی محفوظ ہے اور قبر میں جانے کی منتظر ہے۔ ان کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے جسم کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ قدرت کا ایک کھلا اشارہ ہے۔ اگر اس عظیم کام کے لیے مجھے سعادت بخشی گئی ہے تو خدا کی قسم لاکھ زندگیاں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ رفیع اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت وہ سرگوشی میں بولا، فریدہ۔ بڑے دروازے سے فریدہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ہمارے قریب سے گزرتی چلی گئی، ہم سے مخاطب نہیں ہوئی۔ رفیع اللہ نے بے اختیار لاحول پڑی۔ مجھے افسوس کے ساتھ حیرت ہوئی تھی۔ میں فریدہ پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا منصور بھیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کیا سوامی سے ملنے جاؤ گے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ جانا چاہیے، اس پورے کھیل میں اس کا بڑا کردار ہے۔ دیکھیں تو صحیح وہ کیا چاہتا ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں منصور بھیا کہ جادوگروں کا یہ ٹولہ بہت طاقتور ہے اور اندھیر کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے۔ ہم چلیں گے تیل تلیا، چلیں گے، دیکھیں گے کہ سوامی جی کیا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کب چلیں گے؟ فوراً جانا ضروری نہیں، ایک آدھ دن میں چلتے ہیں، کوئی عدالت کی پیشی تھوڑی ہے، آرام سے چلیں گے۔ اوکے۔ ترویدی نے کہا تھا کہ تم تیل تلیا کا راستہ جانتے ہو، کبھی ادھر جانا ہوا ہے؟ ہاں۔ کیسی جگہ ہے؟ بڑی خطرناک جگہ ہے، پوری جادو نگری ہے، راستے بھی کافی مشکل ہیں، ادھر گاڑیاں نہیں جاتی، صرف ٹانگے جاتے ہیں۔ گاڑیاں کیوں نہیں جاتی؟
जीपें तो मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर चली जाती हैं, और फिर जहाँ टांगे जा सकते हैं वह गाड़ियाँ क्यों नहीं जा सकती? ये भी स्वामी जी का हुक्म है। वो क्यों? दिलचस्प बात है। इंसानी कमजोरी का एक इजहार। बड़े बड़े सरमायादार और सरकारी ओहदेदार काली कंड मंदिर जाते हैं। वो चाहें तो अपने लिए यहाँ हेलीपैड बनवा लें और हेलीकॉप्टरों में वहाँ आए जाएं, लेकिन स्वामी दर्शन की लगन मुतासिर होती है। वो अपनी गाड़ियों ही से नहीं, अपनी बग्घियों से भी वहाँ नहीं जा सकते। इन्हें भी किराए के टांगों से जाना पड़ता है। टांगे वालों के तो ऐश होंगे, मुंह मांगा किराया लेते होंगे। बिल्कुल नहीं। स्वामी जी के हर कारों ने जो किराए मुकर्रर किए हैं, इनसे एक पैसा ज्यादा वसूल करने वालों को टांगे और घोड़े से हाथ धोना पड़ते हैं। हाँ, बस इन्हें रोजगार अच्छा मिल गया है। लोग वहां जाते हैं। क्या तुम भी वहां गए हो कभी? हाँ, गया हूँ, रफीउल्लाह ने कहा, और उसके चेहरे पर शर्म के आसार फैल गए। क्यों? मैंने सवाल किया। मंसूर भैया, बस ऐसे ही। वहाँ ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं जिन्हें किसी से मोहब्बत हो जाती है। वहां जाकर इनकी मोहब्बत कामयाब हो जाती है। अरे, तो क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई थी? हाँ, रफीउल्लाह ने इस तरह शर्मा कर कहा कि मेरी बेख्तियार हंसी छूट गई। मैंने किसी कदर खुशीला लहजा बनाकर कहा, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया? बात ही खत्म हो गई। हिंदू लड़की थी, सजना नाम था। यार मंसूर भाई, पुरानी कहानी रिपीट होने जा रही थी। वो मुझसे शादी करने के लिए अपना धर्म तक छोड़ने को तैयार हो गई थी। हम दोनों बहुत परेशान थे। तब किसी के मशवरे पर मैं काली कुंड आ गया था। फिर अब्बा को खबर हो गई। पहले इस वंश की 2 पट्टी वाली चप्पल से मारा। इसके बाद किसी बेगैरत ने टायर सोल का जूता थमा दिया। 1 महीने तक खड़ा नहीं हो सका। इस पर भी तबीयत सैर नहीं हुई तो इलाही बख्श को घर पर बुलाकर टेंट करा दी। बड़े खूबसूरत बाल थे। इनकी सजना बड़ी तारीफ करती थी। इसे कालीकुंड जाने की सारी कहानी पता चल गई। मैं इससे मिला, हालांकि सर पर रुमाल बांधा हुआ था, लेकिन देखकर नफरत से नाक सुखेड़ी और चल गंजे कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद से आज तक वैसे खूबसूरत बाल ही नहीं निकले, और बस दिल टूट गया। चुप हो जा कम्बख्त, मैंने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, और वह मुंह बसोड़ने लगा। अब अपनी बकवास बंद करके बताओ कि कैसी जगह है। अपनी आंखों से देख लोगे। वाकई काली मंडल नहीं, काला मुंडल है। वहाँ अजीब व गरीब किस्म की पूजा पाठ होती है। वहाँ कुछ हिंदू लड़कियां भी हैं जो पूजा का रक्स करती हैं। लोग ये रक्स देखने भी जाते हैं। वहाँ की एक खास चीज वो पुराना किला है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन अब सदियों से वीरान और टूटा फूटा पड़ा है। स्वामी जी इसी किले में रहते हैं। इसके बारे में भी हजारों कहानियां मशहूर हैं। यकीन करो, वो जगह ऐसी है कि वहाँ दिन में भी तारीकी रहती है। बस मंदिर तक रौनक दिखाई देती है। इसके बाद वीरानी और खौफ का सफर शुरू हो जाता है। तुम किले की तरफ गए हो? यार, क्यों डरा रहे हो? तो फिर हमें कहाँ जाना है? मैंने हैरत से कहा। किले में, रफीउल्लाह ने कहा और हंस पड़ा। फिर बोला, बंद हवेली में जाते हुए क्या मैं डरा था? वाकई, रफीउल्लाह ने हैरत अंगेज बहादुरी का सबूत दिया था। बस ये तय हो गया कि कल हम तेल तलैया रवाना हो जाएंगे। किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं थी, और फिर मशवरा देता भी कौन? अफजल सादिक ने मुझे पहले ही होशियार कर दिया था कि पुरस्कार रूहें मेरे गिर्द अहाता किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल साफ नजर आ रही है। वो मेरा हर रास्ता रोक देना चाहती हैं, लिहाजा वो खुद जरूरत पड़ने पर मुझसे राब्ता करेंगे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आसमान पर गहरे बादल छाए होने की वजह से फजा में अंधेरा उतर आया था। रफीउल्लाह किसी काम से बाहर निकला हुआ था। मेरे कदम भी दरवाजे की तरफ बढ़ गए और मैं बाहर निकल आया। सामने एक गली थी। मैं चहलकदमी करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक गली के मोड़ से एक 5-6 बरस का बच्चा आता नजर आया। इसका रुख मेरी तरफ ही था। मैं सिर्फ ये सोचकर रुक गया कि बच्चा पड़ोस का है और मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब वो मेरे करीब आकर रुका और मैंने इसकी सूरत देखी तो मैं चौंक पड़ा। पहली बात तो ये कि वो बच्चा नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का आदमी था।
दूसरे इंतहाई बदसूरत था, गंजा था और इसके दोनों कान खरगोश के कानों की तरह बड़े बड़े थे। खौफनाक आंखें, मोटे भद्दे स्याह होंठ, मोटी सी नाक और फिर इसका कद जो 3 साढ़े 3 फीट से ज्यादा नहीं होगा। स्वामी महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ घूमते फिर रहे हो। कल और कोई काम नहीं करोगे और सीधे इनके पास आओगे, वरना फिर बाल कपूटियाँ तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये कहकर वो वापस मुड़ा और तेजी से गली के मोड़ तक पहुंचकर दूसरी तरफ गायब हो गया। मैं हैरत से उधर देखता रह गया। रफीउल्लाह को मैंने पूरी बात बताई। रफीउल्लाह ने शाने हिलाए और फिर बोला, ये बाल कबूटियाँ हो सकता है कि काली मंदिर की देवदासियाँ हों जिनके हुस्न की बड़ी शोहरत है। मुमकिन है कि वो इन्हें बाल कबूटियाँ कहते हों। यह अनोखी धमकी है कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगी। यार मंसूर भाई, क्यों ना उनका इंतज़ार करें। जब तुम वहाँ गए थे तो तुमने इन्हें देखा था? बस एक बार, और दोबारा देखने की हविस है। रफीउल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा शौक हो रहा था। रात को मैं इज़्तिराब का शिकार था। कल स्वामी मंदिर जाने का बोझ सवार था। रह रहकर फजल सादिक साहब का ख्याल आ रहा था और फिर मैं इनकी रूहानी बसारत का एक बार फिर कायल हो गया। सेल फोन पर इशारा मौसूल हुआ था। नंबर इन्हीं का था। छूटते ही कहा, इतने परेशान क्यों हो? बहुत से वाक़यात जमा हो गए हैं। आपकी तरफ से फ़ोन न करने की हिदायत थी, इसलिए अकेला ही इनके बोझ तले दबा हुआ हूँ। मसलिहतन यही मुनासिब था। इन्हें तुमसे कोई खौफ नहीं है, बस वो परेशान है कि तुम्हारी मुआविनत कौन कर रहा है। बड़ी शैतानी कुव्वतों के मालिक हैं, लेकिन इतना सा अंदाज़ा नहीं लगा सके कि तुम किस तरह काम कर रहे हो। इनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान से तुम पूरे मंसूबे के साथ आए हो कि यहाँ जैसे भी बन पड़े सुल्ताना की तदफीन कर दो, और रूहानी कुव्वतें तुम्हारे साथ आई हैं जो तुम्हारी मदद कर रही हैं। मैंने तुम्हें सादा फ़ोन करने के लिए इसी वजह से मना किया है कि मैं इनकी निगाहों में ना आ सकूं, और यकीन करो मैं इनसे बचा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी पोशीदा निगरानी कर रहा हूँ। स्वामी ने मुझे काली मंदिर बुलाया है। मैंने कहा, हाँ, वो इसके काले करतूतों का ठिकाना है। वहाँ बैठकर वो जादुई अमल करता रहा है। लेकिन फिक्र न करो, अल्लाह का नाम लेकर जाओ, फ़ायदा ही होगा। आपसे इजाज़त लेना चाहता था। हाँ हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है। अगर तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब ना होता तो मैं तुम्हें ज़रूर रोक देता। पूरे इत्मीनान से जाओ और देखो अब उसने कौन सा नया जाल तैयार किया है। आप इस बारे में नहीं जानते? किस बारे में? इसने मुझे वहाँ क्यों बुलाया है? बात सुनो। रब्बे दो जहां ने सुल्ताना के जसद खाकी को खाकिस्तान नहीं होने दिया तो वो तुम्हारे ईमानी जज्बों को भी मुतसलसल नहीं होने देगा। कल जाओ और देखो वो क्या कहते हैं। वैसे मैं कोई बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। शायद धर्मानंद तुम्हें सुल्ताना की तदफीन की इजाज़त दे दे, क्योंकि आखिरकार इसे मुसलमानों के वोटों ही से इलेक्शन में कामयाबी हुई है और आइंदा भी इनकी ज़रूरत होगी। बस ठीक है। एक सिस्टम चल रहा था। रफ़ीउल्लाह पिछले चंद दिनों में मुझसे दूर रहा था। मुझे एक कमी, एक तिश्नगी का एहसास रहा था, लेकिन इन दिनों में मुझे कोई अहम काम भी सरअंजाम नहीं देना पड़ा था। बाकी दर के यहाँ त्रिवेदी के साथ गया था। वहाँ से सुरभक्ति शाला ले गई थी जहाँ फरीदा मिल गई थी, और इसके बाद से अब तक कोई और मरहला दरपेश नहीं हुआ था। लेकिन अब एक अजनबी और ख़तरनाक जगह जाने की ज़रूरत पेश आई थी, तो रफ़ीउल्लाह आ गया था, जिसका आना बेहद ज़रूरी था। फजल सादिक ने भी बड़ी तसल्ली आमेज़ गुफ्तगू की थी। दूसरे दिन रफ़ीउल्लाह बाहर चला गया और दोपहर को 2 बजे के करीब वापस आ गया। आकर उसने कहा कि शाम को तेल तलैया चलेंगे, क्योंकि इसी वक्त इस रास्ते पर रौनक होती है। मैं रफ़ीउल्लाह की मुस्तैदी देखकर खुश हो रहा था और इससे मेरा हौसला बढ़ रहा था। वो सूरज ढलते ही इस तरह नहा धोकर तैयार हुआ था जैसे शादी में जा रहा हो। इसने मुझे बताया था कि मंदिर काफ़ी दूर है, लेकिन यात्री शाम ढले ही इधर का रुख करते हैं। जो सूरज मगरिब की जानिब बढ़ रहा था,
میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ آخرکار ہم گھر سے نکل کر ٹانگا اسٹینڈ کی طرف چل پڑے۔ ٹانگا حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ رفیع اللہ پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ مندر جانے والی زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے سفر میں ہوا تھا۔ کافی ٹانگے آ جا رہے تھے جن میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے درخت تھے، دائیں بائیں سرکنڈوں کا جنگل تھا۔ بجلی ضرور تھی لیکن پول ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگے ہوئے تھے اور ان پر لگے بلب بھی کافی روشنی والے تھے۔ دور دور تک آبادی یا کسی عمارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت تو ٹانگوں کی وجہ سے رونق نظر آ رہی تھی، لیکن جب سڑک سنسان ہوتی ہوگی تو پھر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ کافی لمبا سفر تھا۔ پھر ہمیں دور سے وہ عمارت نظر آ گئی جو ایک موڑ مڑنے کے بعد سامنے آئی تھی۔ سیاہ پتھر سے بنی یہ عمارت کئی سو سال پرانی تھی۔ کالے پتھروں کے بڑے بڑے ستونوں پر ڈھلوان چھتیں تھیں، اتنے آگے کو نکلی ہوئی کہ انہوں نے سامنے کے چبوترے کو ڈھک لیا تھا۔ برآمدے میں بہت سی عورتیں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ فضا میں بڑی پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ ستونوں پر آویزاں مشعلوں کی یرقان زدہ روشنی ماحول کی ہیبت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ٹانگا عمارت کے بائیں جانب بنے ایک بہت بڑے میدان میں رک گیا جہاں دوسرے بہت سے ٹانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ٹانگوں سے اترنے والی عورتیں ہاتھوں میں گیندے کے پھول اور کچی مٹی کے پیالے لے کر اندر جا رہی تھیں۔ انہوں نے زرد رنگ کی ساڑیاں باندھ رکھی تھیں، لمبے بالوں میں گیندے کے پھول گندے ہوئے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھیں اور پیروں میں چاندی کے گھنگروؤں کی پائل پہنے ہوئے تھیں۔ ان کے حسین چہرے کسی اندرونی خیال سے تمتما رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے چھوٹے سے دروازے سے اندر چلی گئیں، لیکن ان کا انداز اور چھب واقعی ایسی تھی جیسی رفیع اللہ نے بتائی تھی۔ واقعی انسان انہیں بار بار دیکھنے کی آرزو کر سکتا تھا۔ رفیع اللہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جناب عالی، اب واپسی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہوش و حواس کی واپسی۔ رفیع اللہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ چلیں؟ میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے جدھر وہ لڑکیاں گئی تھیں۔ رفیع اللہ نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، ارے ادھر نہیں، ادھر۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کیا اور میں شرمندہ ہو کر اس کے ساتھ دوسری طرف چل پڑا۔ رفیع اللہ نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، ادھر نہیں، ادھر۔ اس نے دوسری طرف اشارہ کیا اور میں شرمندہ ہو کر اس کے ساتھ دوسری طرف چل پڑا۔ ادھر کہاں؟ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہمیں مندر نہیں جانا بلکہ اس کے پیچھے کھنڈرات میں جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ادھر ہی چل رہے ہیں، میں نے کہا۔ سچ بتانا، یہ جگہ پراسرار ہے نا؟ پراسرار بھی اور عجیب۔ ہاں، میرے لیے تو یہ اجنبی ہے لیکن بہت ہی دل فریب ہے۔ البتہ یہ عمارت بے حد بھیانک ہے۔ مندر کے چاروں طرف احاطہ بنا ہوا تھا۔ احاطے کی یہ دیوار بھی کالے پتھر کی تھی۔ ایک طرف یہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، یہیں سے دوسری طرف جانے کا راستہ تھا۔ ہم دونوں احاطے کے اندر داخل ہو گئے، مگر ہمارا رخ اصل عمارت میں جانے کے بجائے عمارت کے دائیں جانب تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں محسوس ہو گیا کہ کوئی نادیدہ قوت ہمارے راستے منتخب کر رہی ہے اور ہم اسی کے تحت فیصلے کر رہے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرے میں ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ ہمیں اس ٹوٹے راستے سے دوسری طرف جانا تھا۔ ایک مدھم سی آواز سن کر میں نے رفیع اللہ کا بازو تھام لیا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، کیوں؟ مجھے لگا جیسے تم کچھ کہہ رہے ہو، میں نے خوف کی فضا پیدا کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ وہ مدھم سی آواز رفیع اللہ کی آواز سے مختلف تھی۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ رفیع اللہ کو شاید میرے پوچھنے کے انداز سے شبہ ہو گیا تھا۔ نہیں، میں اس پراسرار علاقے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، یہ کالکا کماری کا علاقہ ہے۔ پہلے ان کھنڈرات اور اس مندر کا اصل راستہ پچھلی طرف سے تھا، لیکن ایک بار شدید زلزلے سے اس طرف کی زمین بیٹھ گئی اور ادھر خندق بن گئی۔ یہ خندق کافی حد تک بھر گئی، لیکن پھر بھی اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اسے عبور کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔
کیا نام لیا تم نے؟ رفیع اللہ کا بتایا ہوا نام میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کالکا کماری۔ یہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہندوستان کے بیشتر علاقے اس طرح کی خوفناک داستانوں سے بھرے پڑے ہیں، جہاں جاؤ ایک نئی کہانی ملے گی۔ کالکا کماری کا ماضی کبھی روشنی میں نہیں آیا، لیکن اس نے راجا یدھ راج سے شادی کی تھی۔ راجا یدھ راج اس علاقے کا راجا تھا، اور کالکا کماری کہاں سے آئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک دن راجا اپنی خوابگاہ سے اس کا ہاتھ پکڑے نمودار ہوا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ یہ کالکا دیوی ہے، اس کی دھرم پتنی اور اس ریاست کی رانی۔ پھر کالکا دیوی نے اپنے چمتکار دکھائے۔ اس نے راجا کو مروا دیا اور ہر اس شخص کو ختم کرا دیا جو راجا کا وفادار تھا۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کانودری ندی گزرتی ہے، جو ہر سال برسات میں بھیٹ لیتی ہے اور بہت سی انسانی جانوں کو نگل جاتی ہے۔ کالکا کماری اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ راج کر رہی تھی کہ موسم برسات میں کانودری ندی چڑھ گئی اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں لپیٹتی ہوئی راج محل تک آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پورا راج محل پانی کے نیچے آ گیا تھا۔ دور دور تک کے علاقے میں کوئی زیرو زندہ نہیں بچا۔ سینکڑوں برس تک یہ علاقہ غیر آباد رہا۔ قلعے کے کھنڈرات بہت مضبوط تھے۔ پھر اسے ایک اور عورت نے آباد کیا۔ یہ بھی ایک جادوگرنی تھی۔ اسے مردوں سے نفرت تھی۔ اس نے بڑی خوفناک داستانیں رقم کی۔ وہ چن چن کر مردوں کو ہلاک کر دیتی تھی۔ پہلے اس نے ان مردوں کو موت کے گھاٹ اتارا جنہوں نے اس قلعے کی مرمت کر کے اسے نیا بنا دیا تھا۔ پھر اس نے اپنی جادوگری کے جوہر دکھائے اور بہت سے مردوں کو قتل کیا۔ اس علاقے میں دور دور تک انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس آخرکار ہر داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کا بھی ہو گیا۔ اب تو ادھر کوئی نہیں جاتا ہوگا؟ نہیں، کافی عرصے سے یہاں سوامی دھرمانند رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گیان سے کام لے کر یہاں سے تمام گندی آتماؤں کو بھگا دیا اور اپنا استان بنا لیا، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے اس علاقے کی ویرانی ختم نہیں کی۔ گورنمنٹ نے انہیں کئی بار پیشکش کی کہ کالی کنڈ اور اس کے آس پاس کو آباد کیا جائے، یہاں سڑکیں بچھا دی جائیں، روشنی کا انتظام کر دیا جائے، مگر سوامی جی نے منع کر دیا۔ کیا فضول کہانیاں بکھری ہوئی ہیں چاروں طرف؟ اور بھی کئی کہانیاں ہیں، بتاؤ فوراً۔ تم نے راستے میں رونق دیکھی ہے؟ یہ رونقیں بس ابتدائی چاند کی راتوں میں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈوبتے چاند کی راتوں میں جو اماوس کی راتیں کہلاتی ہیں، یا کوئی نہیں آتا؟ وہ کیوں؟ روایتیں ہیں کہ اماوس کی راتوں میں یہاں آتماؤں کا راج ہوتا ہے، عورتوں کی آتماؤں کا راج۔ ارے! اچانک رفیع اللہ اچھل پڑا۔ میں بھی حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ عورتیں یاد ہیں جو گیندے کے پھولوں سے لدی پھدی اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی تھی؟ ہاں، یاد ہیں۔ منصور بھیا، وہ زندہ عورتیں نہیں تھیں۔ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری قسم، وہ زندہ عورتیں نہیں تھیں۔ یہ اماوس کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں وہ پوجا پاٹ کے لیے آتی ہیں۔ وہ یہاں کس کی پوجا کرتی ہیں؟ بس اتنا معلوم ہے کہ یہ کالکا کماری کی پجارنیں ہیں، اور تمہارے سوامی جی یہاں یہ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ویسے وہ بھی بڑے احمق ہیں کہ ہمیں اماوس کی راتوں میں یہاں بلا لیا، یا پھر انہیں یاد نہیں رہا ہوگا، پتہ نہیں، رفیع نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مندر کے دوسری طرف سرکنڈوں کا جنگل سائیں سائیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے بھوت پریت محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے بے اختیار کہا، کوئی کھنڈر تو نظر نہیں آ رہا رفیع اللہ؟ وہ سرکنڈوں کی آڑ میں چھپا ہوا ہے۔ ایک بات بتاؤں منصور بھیا، کہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے تو یہاں نہیں بلایا گیا؟ لگ تو یہی رہا ہے۔ یہاں آدم ہے نہ آدم ساد۔ وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، فکر مت کرو۔ ویسے اس بات کا امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کام بھری پوری سڑکوں پر بھی کر سکتا تھا۔ تیل تلیا کی سیر کے لیے کیوں بلاتا؟ میں نے ایک معقول دلیل پیش کی۔
لیکن اس بات کا میں آج بھی دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ زندگی میں اس سے زیادہ بھیانک جگہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہم کافی دور نکل آئے تھے، مندر کی عمارت دور رہ گئی تھی۔ کچھ اور آگے جا کر رفیع اللہ نے کہا، میں سمجھ گیا، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری خوف برداشت کرنے کی قوت کتنی ہے۔ شرمندگی ہوگی اسے، دیکھ لینا، میں نے پختہ آواز میں کہا۔ اچانک ہمیں اپنے بائیں جانب غڑاپ کی آواز سنائی دی اور ہمارے قدم رک گئے۔ رفیع اللہ بولا، آ گئے ہم تیل تلیا۔ یہ تال میں کسی جانور کے اچھلنے کی آواز تھی۔ وہ تالاب ہے؟ ہاں، اسے ہی تیل تلیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پانی میں ہمیشہ تیل کی چکناہٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں اس کے نیچے تیل کے کنویں ہیں۔ حکومت اس پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ یہ علاقہ سوامی جی کی ملکیت ہے۔ وہ دیکھو قلعہ، بولتے بولتے اچانک رفیع اللہ نے کہا، اور میں بھی اس کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں قلعہ دیو ہیکل پہاڑی سلسلے جیسا نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر سرکنڈوں کی جھاڑیاں ختم ہو گئی تھیں اور دوسری طرف برگد کے بہت پرانے پیڑ نظر آ رہے تھے جن کی جٹائیں زمینیں چھو رہی تھیں۔ نیچے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو پیروں تلے آ کر چرمرا رہے تھے اور ان سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک کھنڈر بھی سیاہ پتھر سے بنی عمارت کے تھے۔ ان کا ایک حصہ تو بری طرح ٹوٹا ہوا تھا، لیکن دوسرا حصہ صاف، شفاف اور مضبوط نظر آ رہا تھا۔ 4 سیڑھیاں چڑھ کر ایک عظیم الشان دروازہ موجود تھا۔ جیسے ہم نے یہ سیڑھیاں عبور کی، اچانک ایک بھیانک آواز ابھری اور ہم بے اختیار اچھل پڑے۔ لیکن یہ آواز دروازے کی چرچراہٹ کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، پھر وہ پورا کھل گیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ وسیع ہال نما کمرہ تھا جس میں عالیشان فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ ایک کرسی پر سوامی دھرمانند بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، آؤ بچوں آؤ، بڑے ثابت قدم ہو۔ میرا خیال تھا کہ راستے کی مشکلوں سے خوفزدہ ہو کر تم واپس لوٹ جاؤ گے۔ آؤ بیٹھو۔ مجھے بہادر بچے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں تمہیں کچھ دینا چاہوں تب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا دھرم دوسرا ہے۔ پھر بھی من کی بات ضرور کہوں گا۔ اگر تم پسند کرو تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ، پھر جیون کے مزے لوٹو۔ نہ جانے کیوں میرے سارے وجود میں ایک شدید گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن بے قابو ہو گیا۔ میں نے سرد اور بردبار لہجے میں کہا، آپ نے پوری زندگی ہندو مذہب میں گزاری ہے، اپنے دھرم کے جنتر منتر سیکھے ہیں اور انہی کی طاقت کا مینار سمجھتے رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے، پھر روحانیت کے مزے دیکھیے۔ سکون کا وہ سمندر ملے گا آپ کو کہ دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ ملے گا آپ کو جو آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ سوامی دھرمانند کا چہرہ تپتے ہوئے لوہے جیسا سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے جلدی سے لبادے کے اوپری سرے سے ایک ٹوپی سی اتاری اور پورا چہرہ ڈھک لیا۔ اسی وقت مجھے اپنی پیٹھ پر تھپکی محسوس ہوئی اور میں نے چونک کر دیکھا۔ رفیع اللہ میرے بائیں سمت کھڑا تھا اور سوامی سامنے بیٹھا تھا۔ پھر یہ تھپکی کس نے دی؟ یہ وہم بھی نہیں تھا کیونکہ تھپکی خاصی زوردار تھی۔ پھر حال میں ایک دوسرے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور میری نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ پنڈت رام سے آئے تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کے مطابق شدید نفرت تھی۔ مجھے صاف نظر آ گیا کہ اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ میرا ہی کارنامہ تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا اور سوامی دھرمانند کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سوامی اسی طرح کپڑے میں منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ پھر سوامی نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولا، نہیں یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے تجھ سے ایک سودا کرنا ہے، بول کرے گا؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ میرا جواب سن کر بھنا گیا۔ اس کے غصے کی شدت کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا، لیکن کم بخت کمال کی شخصیت کا مالک تھا۔
وہ مسکرا کر بولا، کر لے، ہزاروں لوگ مشکل سے نکل آئیں گے، یہ سودا کم سے کم ہزاروں انسان کے جیون کا سودا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں مہاراج، میں نے کہا۔ جانتا ہے تو پھر سن لے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہوں گے، بہت بڑا یدھ ہوگا۔ دھرم رکشاؤں کو تیرے ان الفاظ کا پتہ چل گیا تو باولے ہو جائیں گے۔ اسے تو پتہ چلے گا سوامی جی مہاراج، اس کی معافی تو ختم ہو گئی ہے، یہ ہماری دھرتی پر بیٹھ کر ہمارے منہ پر تھوک رہا ہے۔ دھرم رکشاؤں کو اس کے بارے میں ضرور پتہ چلے گا، میں بتاؤں گا انہیں۔ اس نے ہمارے بھگوان ہمارے سوامی مہاراج سے ملیچ ہونے کے لیے کہا ہے۔ سوگندھ کھاتا ہوں کالی ماتا کی، اس کے پریوار کے بچے بچے کو چن کر ماروں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ رام سے آئے غضبناک لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسی وقت میری گردن اتار لے۔ سوامی بالکل سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو سوامی بولا، اور کیا کرے گا رام سے آئے؟ اس نے آپ کا اپمان کیا ہے مہاراج، رام سے آئے نے کہا۔ اور تو نے؟ سوامی کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی۔ ہیں؟ میں نے مہاراج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ تک یہ جانتی ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں بولتا۔ پھر یہ تو ہمارا گھر ہے جہاں تو ہماری آواز کے جواب میں بول رہا ہے۔ رام سے آئے کی گردن جھک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، क्षमा کر دیں مہاراج، آپ کا اپمان برداشت نہیں کر سکا۔ اس سے بری بات بھی اور کوئی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر پھٹے میں ٹانگ اڑاؤ اور پھر क्षमा مانگ لو۔ مہاراج، میں، رام سے آئے نے کچھ کہنا چاہا۔ دھرمانند نے گرجدار آواز میں کہا، اب بھی تیری آواز نکل رہی ہے؟ اب تو بول رہا ہے؟ سوگندھ کھائی ہے تو نے کالی ماں کی کہ اس کے پریوار کے بچے بچے کو چن چن کر مارے گا؟ ہم سے پوچھے بنا یہ سوگندھ کھا لی تو نے؟ بول، کیسے مارے گا انہیں؟ رام سے آئے ہولے ہولے کانپنے لگا۔ دھرمانند کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سوگندھ کھاتے ہیں ہم بھی کہ اس کے پریوار کے کسی کتے کو بھی تیرے ذریعے چوٹ لگی تو تیرے پریوار کے ایک ایک ونش کو جان دینی پڑے گی۔ دہرادون میں تیرے 5 بھائی، بھرسنڈی میں تیری 2 سگی بہنیں، تیرے بھائیوں کے بچے اور جہاں جہاں بھی تیرے پریوار والے ہیں وہاں مارے جائیں گے۔ کالی کماری کی سوگندھ، اس کے پریوار کے ایک بھی منش کو کسی اور کے ہاتھوں بھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کا بدلہ تیرے رشتہ داروں کو چکانا پڑے گا۔ بول، کیسی رہی؟ سوامی کی آواز کسی بھیڑیے کی قرراہٹ جیسی تھی۔ رام سے آئے سوامی دھرمانند کے پیروں میں گر پڑا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف میں سوامی کی انوکھی شخصیت پر حیران تھا۔ کیا عجب انسان تھا۔ خدا رام سے آئے، اتنا ہی برا لگتا ہے کسی کا بیچ میں بولنا ہمیں۔ بعد میں بات کر لینا، ہم سے پوچھ لیتا کیا کرنا ہے تجھے۔ چل اٹھ جا، ہمیں اس سے باتیں کرنی ہیں۔ اب تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیا کہ اس کے پریوار کی رکشا کرنی ہے تو نے، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ رام سے آئے نے اٹھ کر گردن جھکائی اور ہاتھ جوڑے باہر نکل گیا۔ سوامی نے ہماری طرف رخ کیا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ ناک سکیڑ کر کچھ سونگھ رہا تھا۔ تمباکو پیے ہوئے ہو تم؟ کوئی تمباکو پیے ہوئے ہے؟ نہیں سوامی جی۔ پھر یہ بو کدھر سے آ رہی ہے تمباکو کی؟ ہیں؟ یہ بو کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ بولا۔ تب مجھے بھی احساس ہوا کہ تمباکو کی ہلکی سی بو فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچانک سوامی نے چونک کر مشتبہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کسی کو ساتھ لائے ہو تم؟ بتا دو، کسی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں سوامی جی، میں نے حیرت سے کہا۔ جھوٹ مت بول، کوئی ہے ضرور، کوئی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے پیچھے کوئی ہے، تو اکیلا نہیں ہے۔ دیکھ، بتا دے، کون ہوئے ہے تیرے ساتھ؟ اب کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم سوامی جی؟ ایک ایک چیز پر نگاہ رہی ہے تمہاری، کوئی ساتھ نہیں ہے ہمارے۔ تو پھر یہ تمباکو کی بو کدھر سے آئی؟ وہ جیسے میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، پتہ چلتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بت بتانے لگا، پھر دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے
جھٹکے سے نیچے گرا دیے۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور 5 بونے اندر آ گئے، وہی 3 ساڑھے 3 فٹ قد والے، جن میں سے ایک نے مجھے وہاں گلی میں سوامی کا پیغام دیا تھا۔ 5 کی ایک جیسی شکل، ایک جیسے قد تھے۔ دیکھو، باہر دیکھو، کوئی گھس بیٹھیے اندر آیا ہے، تمباکو پی رہا ہے، جا کر دبوچ لو سسرے کو، نکلنے نہ پائے۔ دیکھو چپے چپے پر، تلاش کرو اسے۔ وہ 5 پھرتی سے باہر نکل گئے۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ دیکھ لو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری تھوڑی سی ضد میں ہمارے ہندوستان میں خون خرابہ پھیل جائے۔ میں نے اسے تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے، اگر تم میری مان لو تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا سوامی جی؟ میں نے کہا۔ کیا سوامی جی؟ میں نے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اور رفیع اللہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ رفیع اللہ نے اس دوران بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ سوامی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر اسے رفیع اللہ کا خیال آ گیا اور اس نے کہا، تم تو ہندوستانی لڑکے ہو؟ جی سوامی جی۔ رفیع اللہ نے اسے اپنی طرف مخاطب پا کر کہا، مجھے جانتے ہو نا؟ بہت اچھی طرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سے آنے والے اس لڑکے کو تم، میں یا کوئی اور کوئی نقصان پہنچائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے پتا نے ٹھاکروں کے منہ پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دھرم پر کالک مل دی تھی۔ اس طرح کی دشمنیاں تو نسلوں چلتی ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں۔ دھرم رکشک ناصر عبداللہ سے اور اس کے پریوار سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بڑے بھینکر منصوبے تھے ان کے۔ یہ صرف میں تھا جس نے انہیں روکا اور ان میں سے بہت سو کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ معلوم ہے سوامی جی، رفیع اللہ نے کہا۔ کوئی بھی مسلمان میرے پاس کسی کام سے آیا، میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا۔ اس کے تانے ملے مجھے، کچھ اخباروں نے تو اس بارے میں میرے خلاف بھی لکھا، لیکن میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ معاملہ بھی میرا ذاتی نہیں ہے، جن کا ہے وہ بس میرے دھرم والے ہیں، پر ان کی ہی نہیں، اب تو بہت سی نظریں میری طرف ہیں۔ دیکھو، یہ تمہارا مہمان ہے نا، رام سے آئے، میرے پاس آیا تھا۔ وہ لوگ کالے علم والے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ دھرم رکشک دلی کو ہاتھرس پر چڑھا دیں۔ ناصر عبداللہ کا بیٹا ہندوستان آیا ہی اس لیے ہے۔ وہ ہمارے دھرم پر بٹا لگا کر پاکستان بھاگ گیا تھا۔ اس کا بدلہ اس کے بیٹے سے لیا جائے، پر یہ میں تھا جس نے ہر بات سختی سے روک دی۔ اس سمے بھی وہ کیا کرنے آیا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دیکھا کہ نہیں؟ جی سوامی جی، رفیع اللہ نے کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا حل نکالا ہے، مان لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بتائیے سوامی جی۔ بتاتا ہوں، وہی بتانے جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ ہم اس کے ساتھ راستہ طے کر رہے تھے اور وہ بولے جا رہا تھا۔ بے حد خوفناک قلعہ تھا۔ تھوڑی سی جگہ صاف ستھری تھی، باقی جھاڑیوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کئی جگہ میں نے سانپوں کی پھنکاریں بھی سنی تھیں۔ قدیم عمارت کے مختلف راستوں سے گزر کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر سوامی رکا، پھر اس نے دروازے کو اندر دھکیل کر کھول دیا۔ موسم حالانکہ کافی بہتر تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی تیز سردی کا شدید احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے ہم کسی کولڈ اسٹوریج میں داخل ہو گئے ہیں۔ اندر بہت سے شمعدان رکھے ہوئے تھے جن میں لمبی لمبی شمعیں روشن تھیں اور وسیع و عریض ہال میں کافی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں ہال کو اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ ہال کا فرش ننگا تھا، دیواروں پر بھی کچھ نہیں تھا، البتہ 2 چیزیں نمایاں تھیں۔ ایک خوبصورت چھپر کھٹ جس پر قیمتی بستر بچھا ہوا تھا، اس بستر پر کوئی سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس پر ریشم کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ دوسری وہ قدیم طرز کی آبنوسی چوڑی کرسی جس پر ایک انسانی ڈھانچہ استادہ تھا۔ 100% وہی منظر تھا جو میں نے گجدر کی حویلی میں دیکھا تھا۔ دل شدت سے دھڑکا۔ چھپر کھٹ پر موجود انسانی بدن کیا سلطانہ کا ہے؟ قرائن سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ دوڑ کر جاؤں اور چادر ہٹا کر دیکھوں۔ ایک عجیب سی محبت محسوس ہو رہی تھی مجھے سلطانہ سے، بالکل یوں جیسے کوئی بہت اپنا ہو۔
میں نے دھرمانند کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہندو دھرم کی ایک اجنبی لڑکی ہے تمہارے لیے۔ مجھے اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے اور میرے باپ نے اسے نکاح کیا تھا، اس لیے وہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ وہی ایک بکواس، وہی ایک رٹ، کچھ کر کے رہے گا تو۔ ارے سمجھا اسے، بتا اسے، یہ تو نرک میں جائے گا ہی، تم لوگوں کا کیا ہوگا، سمجھا اسے۔ وہ رفیع اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا تیرے باپ نے، ایک نیک نام اور عزت والا پریوار تھا ٹھاکر کا، اس نے لڑکی کو بہکا لیا اور ٹھاکروں کی آبرو لوٹ لی۔ بڑا پریم کرتا تھا گجادر اپنی پتری سے، وہ مر گئی اور اس کی چتا کو آگ نہ لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کے مردہ شریر کو گنگا میں بہا دیا جائے۔ ٹھاکر نہ مانا، بیٹوں سے لڑائی ہوئی اور وہ دلی چلے گئے۔ ٹھاکر نے اس کا شریر حویلی میں رکھوایا اور خود اس کے کمرے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا، اپنی پتری اپنے سنسار کی طرف منہ کر کے، اور اس نے حویلی کے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ کوئی اس کی بیٹی کے شریر کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس نے وہیں بھوکے پیاسے بیٹھ کر پران دے دیے۔ وہ گل سڑ کر ڈھانچہ بن گیا، آج بھی دیکھ لو وہ اسی طرح بیٹھا ہے۔ وہ اپنے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو کی بیٹی مسلمانوں کی طرح زمین میں دفن کی جائے؟ بولو، جواب دو۔ بہت مختصر جواب ہے سوامی جی۔ ہندوستان میں پہلے صرف ہندو تھے، پھر یہاں اسلام کی روشنی آئی اور بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے۔ ہر مذہب کے کچھ مستحکم اصول ہوتے ہیں۔ آپ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں۔ ٹھاکروں کی بیٹی مسلمان ہو کر مری، جیسے بھی ہوئی مگر مسلمان ہو گئی۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سچے مسلمانوں کی حیثیت سے یہاں زندگی گزاری، اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ سلطانہ کو بھی وہی مقام دیں اور اسے دفن ہونے دیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوامی بفر گیا۔ تو پھر جلا دیجئے اسے، آپ کا ملک ہے، آپ کو کون روکے گا؟ میں نے کہا۔ تب سوامی کے چہرے پر پہلی بار ایک مکروہ شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی چتا جلے گی مگر اسے جلائے گا تو، اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا۔